مجھے مارنے کے بعد جب میرے شوہر کا دل ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے میری سہیلی کو کال کی اور اسے کہنے لگا کہ اب تم بے فکر ہو کر میرے نمبر پہ کال کیا کرنا، ابھی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے گھر میں قید کر دیا، اس نے میرے گھر والوں سے میرا رابطہ تک ختم کر دیا، اور پھر وہ میرے ہی سامنے بیٹھ کر میری اس دوست سے ڈھیروں باتیں کرتا، اس سے وعدے کرتا، اس کو بولتا کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور میں اپنا یہ دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں پرائے شہر میں بیٹھی تھی اور میرے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن جب میرا شوہر کام پر گیا تو میں چھت پہ گئی اور وہاں پر میری پڑوسن سے میں نے موبائل لے کر میں نے اپنے بھائی کے نمبر پہ کال کی۔ میں نے اپنی امی سے بات کی اور ان کو بتایا سارا کچھ۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری وہ جو دوست تھی اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہوئی ہے۔ میری امی کی یہ بات میں نے سنی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کی آگے کی ساری کہانی کا نقشہ کھینچ لیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ 2 مہینے بعد میرا شوہر مجھے کہہ کر گیا کہ میں گھر جا رہا ہوں، اور 3 دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ میری وہ دوست تھی جو کہ اب میری سوتن تھی۔ مجھے اپنے نصیب پر بہت رونا آیا، میں نے تو خوشیوں کے چند دن بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اس سب کے بعد جیسے میں بالکل خاموش سی ہو گئی۔ مجھے ایک صدمہ تھا، میں خاموشی سے اپنے گھر کا کام کرتی، میرا شوہر مجھ سے بات کرتا تو میں اس سے کوئی گلہ نہ کرتی، بلکہ اس کی بات کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتی، بس کام کی بات کرنا اور اپنے آپ میں رہنا۔ پھر ایک دن میری پڑوسن میرے گھر آئی اور اس نے مجھے بولا کہ تمہارے گھر سے کال آئی تھی اور تمہارا بھائی تمہیں لینے آنا چاہ رہا ہے، لیکن پھر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے یہ شادی گھر بسانے کے لیے کی تھی، گھر اجاڑنے کے لیے نہیں۔ اب اس میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں میں ان سب کا سامنا کروں گی۔ میں تو بالکل خاموش ہو کے رہ گئی، لیکن میری اس سوتن کو میرا وجود بالکل بھی برداشت نہ تھا۔ وہ بات بات پر مجھے گالیاں دیتی، مجھ سے بدتمیزی کرتی، میرے شوہر کے سامنے میرے گلے کرتی، اور میرا شوہر بھی بالکل خاموشی سے سنتا رہتا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کا شرم و حیا کا پردہ اترا تو اس کی زبان تو میرے شوہر کے ساتھ بھی چلنے لگی، اور میرے شوہر کو یہ بات بالکل برداشت نہ تھی، اور پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ہم دونوں ہی حاملہ ہو گئی۔ یہ وقت میں نے بہت مشکل میں گزارا، میں نے اس عورت کی بد زبانی سہ سہ کر یہ وقت گزارا، اور پھر اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نوازا، اور میری بیٹی کے پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد اس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ لیکن میری سوتن نے اپنی بیٹی کو دودھ تک پلانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو تو اولاد میں ایک بیٹا چاہیے تھا۔